لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ نشست میں رفقا محترم ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہونا یا ایک سے زائد ہونا اور ایام اللہ اور الجنہ ایک ہے، دو ہیں، دو سے زیادہ ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام ایک رسول تھے یا دو تھے یا دو سے زائد تھے، یہاں پر پہنچے تھے. اور آج ہم اگلا ایک مسئلہ لے رہے ہیں، وہ ہے اصحاب الجنہ. جس طرح جنت کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ الجنہ ہے یا جنتان ہیں یا جنات ہیں، اسی طرح ایک اور کنٹرڈکشن وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ قرآن سے کہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کامیاب ہونے والے 3 گروہ ہوں گے، اور کہیں کہتا ہے کہ وہ 2 ہوں گے، اور کہیں کہتا ہے کہ وہ ایک ہی گروہ ہوگا. تو یہ ایک بقول اس کے تضاد ہے کہ جنت میں جانے والے اصحاب، جہنم میں جانے والے اصحاب کتنے ہوں گے، ان کے گروپس یا ان کی تعداد. ایسا بھی کون سی یہ میرے پاس اس وقت وہ تو نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو محترم جو تضاد ہے اس کا اس میں سورہ الواقعہ اور آیت نمبر 7، سورہ الواقعہ سورہ جو ہے آیت نمبر 7 639 صفحہ ہوگا، 639 صفحہ. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، آیت نمبر 7 سورہ الواقعہ. وَكُنْتُمْ اور ہوگے تم ازواجًا ثلاثہ، 3 زوج کا جمع ہے قائم، اور ثلاثہ 3. کہ اس وقت اس انقلاب کے وقت یا اخروی نتیجے کے وقت تمہاری 3 کلاسز ہوں، اور 3 کلاسز کو آگے خود ہی اس طرح بیان کیا: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. یہ اصحاب المیمنہ یعنی یمن و سعادت، کامیابی، کامرانی. وہ اصحاب المشأمہ اور ناکام ہونے والے. اور تیسرے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے یا خوب سبقت لے جانے والے کہ وہی سب سے بڑھ کر قرب الہی کو پانے والے ہیں. اب یہاں جو جماعتیں ہیں وہ اصلاً 2 ہیں، ایک کامیاب گروہ اور ایک ناکام گروہ. اور جو کامیاب گروہ ہے آگے پھر اس کے 2 گریڈ ہیں، یعنی ایک تو ہیں جو مثلاً A گریڈ لینے والے، اور ایک ہے جو A گریڈ میں بھی آگے A گریڈ لینے والے. یعنی اصلاً 2 جماعتیں ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے. یہ ایک بنیادی تقسیم ہے کامیاب ہونا اور ناکام ہونا. پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ ان میں سے کون فیل ہے کون پاس ہے. جس وقت فیل اور پاس کا تعین ہو گیا تو پاس ہونے والوں کی ہم مارکنگ کریں. مثلاً جس طرح ہم کہتے تھے جس نے 60% سے 80% تک لیے نمبر مثلاً
یا دوسرا جس نے 80 سے بھی اباب لیے. تو یہ جو تقسیم ہے اصلاً کامیاب اور ناکام گروہ، اور پھر کامیاب ہونے والوں کے اندر مزید آگے کامیابی کے مدارج درجات کے ضمن میں جو قرآن نے اصول قائم کیا ہے وہ مثلا سب سے پہلے البقرہ کی آیت نمبر 38-39 میں آپ دیکھیں. اس میں دو سابقون اور اصحاب المیمنہ. اصحاب المیمنہ ہی کا گروہ ہے السابقون الاولون، لیکن ان سے الگ نہیں ہے. یہ جو سورہ البقرہ بالکل اوائل میں آیت نمبر 38 اور 39 یہ صفحہ ہوگا 8. پہلے ایک اصول بتایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ آیت نمبر 38 ہے. آپ پہنچیں گے تمہارے پاس حادی یا ہدایت، ابنائے آدم کو خطاب ہے کہ تمہارے پاس ہدایت اور رہنمائی پہنچے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس اس ہدایت کے بعد اب دو شکلیں ہوں گی. نمبر ایک، جو اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چلے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ہر طرح کے خوف اور حزن سے پاک رہے، آزاد. اور وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ کفر کریں گے میری آیات کا اور فالسیفیکیشن کریں گے، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یعنی گویا کہ اصولاً ایک اللہ کی ہدایت کی اتباع کرنے والے اور وہ ایک اس ہدایت کو آیات الہی کا انکار کرنے والے، یہ اصول اساسی طور پر بنیادی طور پر یہ دو گروہ ہیں. اور انہی دو گروہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطے کے طور پر یہ صفحہ ہے سورہ آل الانعام صفحہ 160 آیت نمبر 48 اور 49، 48-49 160 صفحہ سورہ الانعام. ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجا کرتے ہم رسولوں کو مگر جب ہم بھیجتے ہیں تو کس طرح بھیجتے ہیں؟ مبشرین، بشارت دینے والے، و منذرین، اور انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے، یعنی کامیابی کی بشارت اور ناکام اور نامراد ہونے والے جو ہیں ان کو دوسری طرف. اور آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا پس جن میں سے جو تو ایمان لاتا ہے یا ایمان لائے گا اور ایمان لا کر اپنی اصلاح کرے گا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر طرح کا خوف اس سے دور ہوگا اور ہر طرح کی پریشانیوں سے وہ نجات پائے. اور آگے سنا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، لیکن ان کے برعکس جو تقریب کریں گے آیات الہی کی یا ہماری آیات کی تقریب کریں گے تو انہیں عذاب ہوگا بوجہ اس کے کہ انہوں نے عہد الہی کو توڑا. یعنی گویا کہ بنیادی تقسیم ہے مکذبین اور مصدقین اور مکذبین، اور اسی تصدیق و تقریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطے کے طور پر مکذبین تقریب کرنے والے. مثلا سورہ 92 لیں، سورہ واللیل، سورہ واللیل 92 سورہ 714 صفحہ
آیت نمبر 4 ان سعیکم لشتیٰ، بلا شبہ تمہاری جدوجہد کے رخ اور انداز الگ الگ ہیں. ان سعیکم لشتیٰ، بلا شبہ تمہاری جدوجہد کیا ہے؟ لشتیٰ، الگ الگ، شدید. کوئی اس راستے پر چل رہا ہے، دوسرے راستے پر. تو بلا شبہ تمہاری جدوجہد منتشر ہے، الگ الگ خانوں میں بکھری ہوئی ہے، الگ الگ ڈائریکشن پر ہے. فَأَمَّا مَنْ آتا، بس اب جو تم میں سے اپنی صلاحیتوں کا، مال کا، اللہ کے عطا کردہ رزق کا عطیہ دے گا، یعنی دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے گا. وَاتَّقَىٰ، اور اس طرح اپنے اندر ہم آہنگی پیدا کر لے گا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسن پیدا کرنے والی تعلیم اس کی وہ تصدیق کرے گا یا اسے سچا کر دکھائے گا. یعنی یہ ایک گروہ ہوا جس کی 3 یعنی بنیادی کریکٹرسٹک ہوئی: عطیہ دینا، تقویٰ پیدا کرنا، اور الحسنہ تعلیمات الہیہ ان کو سچا کر دکھانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم آسانیوں کا راستہ کشادہ کرتے چلے جائیں گے. یعنی یہ جماعت ایک جماعت. پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اب یہاں اما من باخلا، لیکن جس نے بخل سے کام لیا. یہ بخل تو ضد ہوئی رفقۂ محترم آتا کی، آتا کی ضد ہوئی بخل. اور دوسرا کیا تھا؟ واتقا، اور اس کے لیے یہاں کیا؟ واستغنا. اور جس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، سیلف سفیشینٹ، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی میرے محتاج ہے، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. یہ دوسری چیز. نتیجہ تیسرا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور حسن پیدا کرنے والی تعلیم کی، تعلیم الہی، اس کی اس سے تقریب کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اس کو انجام کار تنگ دستیوں کا، یعنی جو ذات الہی ہے، اللہ کی جو عطا کردہ ذات ہے، پرسنالٹی ہے، وہ اس کی سمت کا، شکر کا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی. یعنی اب یہاں بھی 2 جماعتیں ہوئی، ایک تصدیق کرنے والی اور ایک تقریب کرنے والی. یہ جو تصدیق اور تقریب کرنے والی جماعت ہے، اس کے حوالے سے ہم 90 سورہ جس سے پچھلی ہے اس کی آخری آیات دیکھیں. 90 ایک چھوڑ دینا، شمس، تو پچھلی ہے بلد. بلد سورہ 713 صفحہ. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر 17 اور 18. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. فرمایا اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی اور ایک دوسرے پر رحمت کا رویہ اختیار کرنے کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، یہ تو ہوں گے کامیاب. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ کامیاب گروہ ہے. اور جو لوگ ہماری آیات کی تقریب یا کفر کریں گے وہ اصحاب المشأمہ ہے. یعنی 2 گروہ ہوئے، ایک گویا کہ تصدیق کرنے والا اور ایک تقریب کرنے والا. تصدیق کرنے والے میمنہ، تقریب کرنے والے مشأمہ. اب تصدیق کرنے والی جماعت جو ہے اس کے اندر 2 درجے. تصدیق کرنے والی جماعت، اس کا ہم سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں. مشأمہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ راہ کو بیٹھنا. شامہ رات چھا جائے، راستہ کو بیٹھیں اور زیادہ راہ ختم ہو جائے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ناکامی و نامرادی. سورہ التوبہ 9 سورہ آیت
پہلے ہم آیت 99 اور 100 دیکھتے ہیں. والسابقون الاولون، آیت نمبر 100. والسابقون الاولون، یہ 244 صفحہ ہوگا مجھے، 244. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یعنی سبقت لے جانے والے، والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، اور الاولون، الاولون کا عام ترجمہ کرتے ہیں پہلے، لیکن اول درجے سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر، یعنی ایک ہے سبقت، اور سبقت میں بھی آگے سبقت ہے. سبقت بھی جو ہے وہ یکساں درجے کی نہیں ہوگی. تو اصل یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا سارا دار و مدار اعمال پر ہے. اعمال چونکہ یکساں نہیں ہوں گے اور عمل کی کیفیت ایک نہیں ہوتی، نہ کیفیت ایک ہوتی ہے، یعنی ایک ہی کام آپ بھی کرتے میں بھی کرتا ہوں، دو مزدور ایک ہی، 8 گھنٹے کا وہ 8 گھنٹے کا وہ، لیکن ایک کی کارکردگی اور ہوتی ہے، دوسرے کی اور ہوتی ہے. ایک اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پریم کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک دفع الوقتی کرتا ہے، ڈیوٹی پوری کرتا ہے. تو ان چیزوں کا حیات دنیا میں لحاظ نہیں کیا جا سکتا، بہت کم ہے. اور حیات دنیا میں کسی عمل کی پوری جزا ملنا ناممکن ہے. خاص طور پر نیکی اور بدی کے ایسے مظاہر آتے ہیں کہ جس کا آپ حیات دنیا میں بدلہ دے ہی نہیں سکتے، ناممکن. ہم مثلا ایک چنگیز خان، ہلاکو خان، ہٹلر، جنگ دن دوم اور اول میں جو قتل ہوئے انسان، تو اگر ہم وہ جس نے جنگ کا آغاز کو پکڑ بھی لے اور پھانسی پر لٹکا دیں تو کیا ہم کریں گے؟ کتنوں کو سلا دیں گے؟ یعنی ایک بھی اس کی جان ہے، ادھر آپ اس کو گولی مار دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لہذا وہ جو ایک کا تو آپ نے لے لیا بدلہ بس، تو وہ جو لاکھوں کا انسان کی وہ تباہی کا سبب بنا، اور پھر ایک شخص قتل کرتا ہے اور قتل کرنے میں برا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی پہلے اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو تڑپا کر باقا مارتا ہے. تو اب آپ کا کیا کریں گے؟ کیا اس کے ساتھ پہلے کوئی برا کام کریں گے اور اس کے بعد تڑپا کر اس کو مطلب سزا دیں گے پھانسی کی؟ یعنی یہ ٹائم اینڈ اسپیس جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عمل کی جزائے وفاقہ، پوری جزا، اور بالخصوص نیت کی، جس نیت کے ساتھ اس نے وہ فائل نے کام کیا ہے، اس کے حوالے سے اس حیات دنیا میں عمل کی وہ جزا ناممکن. تو وہ حیات آخرہ جو ہے وہ کیفیت کے حوالے سے بھی عمل کی پوری جزا ہو، نیت کے حوالے سے بھی. تو کیا فرمایا کہ سابقون الاولون، آگے ان کو فرمایا من المہاجرین والانصار، یعنی ان کی آگے سے 2 قسمیں کر دی، ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے. اور اب یہ جو سابقون الاولون ہیں، ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے، اب ایک دوسری جماعت ہے. وہ کون ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے. یعنی ایک ہیں سبقت لے جانے والے مہاجر و انصار، اور ایک ہیں ان مہاجرین و انصار کے نقش قدم پر چلنے والے. اب وہ جو نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور جنہوں نے وہ نمونہ قائم کیا، دونوں کا درجہ ایک تو نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ تو دونوں سے راضی ہو گیا، پہلوں سے بھی اور ان سے بھی، لیکن اس کے باوجود درجہ الگ الگ ہے. درجہ الگ الگ ہے، دونوں کے لیے جنت ہے، دونوں سے اللہ رضی اللہ عنہ و رضوان ہو ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں کے اندر کیا ہوگا؟ فرق ہوگا.
اس نہیں، نہ ہجرت ختم ہوئی ہے نہ نصرت ختم ہوئی. یعنی یہ جو الف لام ہے نا، المہاجرین اور الانصار، یہ الذین کے معنی میں، یعنی ہجرت اور نصرت تا قیام قیامت ہے. قرآن حکیم نے ہجرت اور نصرت کو صحابہ پر ختم نہیں کر دیا. اس کو دیکھتے ہیں قرآن میں 3 مقامات ہیں. پہلے ہم سورہ الحدید دیکھتے ہیں. سورہ الحدید سورہ الحدید آیت نمبر 10. ستاون یہ 644 صفحہ ہے. 644 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اہل ایمان، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں، اور اللہ کا راستہ کتاب اللہ کا راستہ، کتاب اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے یا کرنے سے گریز کا راستہ اختیار کرنا چاہتے. حالانکہ جو اللہ تمہیں انفاق کا کہہ رہا ہے وہ کوئی بھوکا ننگا اللہ نہیں ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے. اگر وہ تم سے کچھ مانگ رہا ہے تو تمہیں کچھ اور عطا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. تو آگے کیا فرمایا دیکھو، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر. لا یستوی، درجے میں برابر نہیں ہوں گے. لا یستوی، درجے میں برابر نہیں ہوں گے. کون درجے میں برابر نہیں ہوں گے رفتہ محترم؟ فرمایا وہ لوگ، یعنی ان کا درجہ بہت بلند ہوگا. کن کا؟ کہ جنہوں نے تم میں سے انفاق کیا مکہ کی فتح. ہم لیتے ہیں مکہ کی فتح، لیکن ہم اس کو لیتے ہیں وکٹوریس پیریڈ سے پہلے. یعنی ہر دعوت کا ایک دور آتا ہے کہ جب اس میں لوگ از خود داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، آئیڈیالوجی غالب آتی ہے، آئیڈیالوجیکل پارٹی غالب آتی ہے. تو پارٹی کے پروگرام کے غالب آ جانے کے بعد جو لوگ آئیں گے تو وہ ان کا درجہ جو ان سے پہلے ہارڈ شپ، آبسٹیکل، مشکلات، تو ان مشکلات کے دور میں جنہوں نے انفاق اور قتال کیا ہوگا، اور وہ جو بعد میں انفاق و قتال کریں گے، اگرچہ وعدہ تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا کیا ہے، لیکن پہلے گروہ کے بارے میں اولئک اعظم درجہ، یہ پہلے گروہ کا درجہ بلند ہوگا. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے درجہ، اور ایک دوسرا لفظ ہے قرآن حکیم میں درقہ. دال رے قاف اور دال رے جیم، درج، درجہ اور درقہ، یہ دو ایسے الفاظ ہیں رفتہ محترم کے ہاں دوسری زبانوں میں ان کے مفہوم کو ادا نہیں کر سکتے. یوں سمجھیں کہ ہمارے سامنے ایک پوڑی لگی ہوئی ہے، جب پوڑی جینا اسٹیپس، اور ہم ان اسٹیپس پر نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور پھر اوپر سے نیچے اترتے ہیں. جس وقت ہم ان اسٹیپس پر نیچے سے اوپر جا رہے ہیں نا، وہ اسٹیپس سے اوپر جا رہے ہیں، وہ درجہ ہیں. اور جب ہم اوپر سے نیچے اتریں گے تو ان کو درجہ نہیں کہیں گے، درقہ کہیں گے. ہاں، نہیں، چیئر تو وہی ہے، چیئر از دا سیم، اسٹیپس آر دا سیم. مثلا جس وقت آپ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کہیں گے میں پہلے درجے میں ہوں، دوسرے میں ہوں، تیسرے میں ہوں. لیکن جب آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو آپ نہیں کہیں گے میں دوسرے درجے یا پہلے درجے پر ہوں. یہاں درجہ کا استعمال ممنوع ہوگا عربی میں. یہاں آپ کہیں گے درقہ.
انا فی الدرقۃ الاولی، انا فی الدرقۃ الثانیہ، انا فی الدرقۃ الثالثہ، یعنی وہی اسٹیپس ہیں. جب آپ اوپر جا رہے ہیں تو درجہ ہے، جب نیچے آ رہے ہیں تو درقہ ہے. جنت جو ہے وہ ارتقاء ہے نیچے سے اوپر کی طرف، درجہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. اور یہ جو نیچے سے اوپر جانے والے درجات ہیں نا، یہ ایک نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کے عمل اور آپ کی نیت کے ساتھ، یعنی دونوں مثلا 500 دیتے فرض کر لیں دعوت کے کام میں، ایک خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، ایک دے تو دیتا ہے لیکن نمائش کے طور پر دیتا ہے، ایک اس حالت میں دیتا ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کر دیتا ہے، اور ایک 5 لاکھ دے سکتا ہے اور 500 دیتا ہے. یعنی ایک اسر کے ساتھ اسر کا مقابلہ کرتے دیتا ہے اور ایک یسر میں رہتے ہوئے دیتا ہے. تو دینے کی جو کوانٹٹی ہے وہ زیر بحث نہیں آتی. آپ کا یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینے کا ٹائم کیا تھا، دینے کا ٹائم کیا تھا. اب ایک آپ کی جہاد کی جدوجہد میں یا قتال میں جماعت مبتلا ہے، عین وقت پر آپ کو ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، اس ایمرجنسی میں جو کھڑا ہوگا اور جب ایمرجنسی چلی گئی اور وہی چیز لے کر آ جائے قربانی، تو دونوں میں فرق ہو. تو قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ بہت اونچا ہوگا کن کی بنسبت من الذین انفقوا من بعد، جو اس ایمرجنسی پیریڈ کے بعد انفاق بھی کریں گے اور قتال بھی کریں گے. قتال بھی ہوگا، انفاق بھی ہوگا. اور آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یعنی دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حسن کا وعدہ ہے. دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ حسن پیدا فرمائیں گے، بیوٹیفائی کریں گے، دونوں کے اعمال کے نتیجے میں ان کو بھرپور بدلہ ملے گا. لیکن ٹائم فیکٹر جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لہذا کون سا عمل کس وقت مطلوب ہے، کس درجے میں مطلوب ہے، کس کیفیت کے ساتھ مطلوب ہے، یہ بھی اعمال کی پرکھ کا ایک ذریعہ ہے. اس کے ساتھ سورہ 4 میں سورہ النساء اور آیت 95 کے قریب دیکھیں. یہ ہاں 95 یہ 113 چھپا. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فرمایا کہ نہیں برابر لا یستوی، برابر نہیں ہوں گے. کون؟ القائدون من المؤمنین. یہ القائدون میں تھوڑا سا ترجمہ ہمارا اردو کا اور انگریزی کا تقریباً غلط ہے. القائدون من المؤمنین کا کیا ترجمہ کیا گیا؟ جو مسلمان ہاں یہ صحیح ہے. یعنی جو گھروں میں بیٹھ جائے، گھروں میں بیٹھ جائے اور جہاد و قتال میں نہ جائے، تو یہ کہنا کہ اس کا اور صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. یہ جو آگے ہے نا درجہ، صرف ایک درجے کا فرق ہے. تو جو عین وقت پر عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ جائے، نہ جہاد میں شامل ہو نہ انفاق میں، اور اس کا اور پہلے گروہ کا صرف ایک درجے کا فرق ہو، یہ منطق کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے. یہاں القائدون کا معنی ہے
یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فرض کرو نماز ہے، فرض کرو ایک کھڑے ہو کر پڑھنا اور ایک بیٹھ کر پڑھنا، نماز دونوں پڑھ رہے ہیں، مثلا نفل ایک کھڑا ہو کر پڑھ رہا ہے اور دوسرا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، تو ایک عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل کرنے کا ایک قیام کی حالت میں کرتا ہے، ایک قعود کی حالت میں کرتا ہے۔ یہاں قعود سے مراد ہے یعنی عمل تو کرنا لیکن ہم جیسا کریں ٹھنڈے ٹھنڈے، یعنی عمل تو سادے سادے دھیمے دھیمے، یعنی ایک ہے کہ عمل کا تقاضا یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ پوری انرجی پوری قوت لگا دی جائے، اور دوسرا ہے لگاتا تو ہے لیکن اس ہمت کے ساتھ نہیں، یعنی ایک ہے پوری جسم و جان کی طاقت چھپا دینا اور ایک ہے اس سے ذرا پیچھے رہ جانا۔ تو فرمایا کہ جو قائدون ہیں یعنی بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دینے والے، اور اس صورت کے اندر کے غیر اولی درد کہ ان کو کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دے۔ ایک تو یہ ہے کہ واقعی بیمار ہے یا ناداری ہے یا کوئی سبب ہے، تو بلا سبب بغیر عذر کے جو بیٹھ کر ڈیوٹی انجام دیں یہ برابر نہیں ہوتے ان کے ساتھ۔ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جو بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جانی بھی اور مالی بھی۔ بلا شبہ اللہ مجاہدین کو جنہوں نے جہاد مال اور جہاد نفس کیا ان کو زیادہ فضیلت دیتے ہیں یا دیں گے قائدین کا۔ اور درجہ ایک کا معنی یہاں ایک نہیں ہے، یہاں درجہ کے اندر جو تنوین ہے یہ تقسیم کے لیے ہے، بہت بڑا درجہ، یعنی دونوں میں فرق ہوگا، بہت بڑے درجے کا فرق، اگرچہ ان کو بھی ان کی جدوجہد کے مطابق اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، ان کو بھی ان کا بدلہ ملے گا، ان کو بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، فضیلت کا، اور ان سب کے درجات ہوں گے، یعنی اوپر کہا تھا درجہ اور اب کیا ہے درجات، یعنی سابقون الاولون کے بھی درجات ہوں گے، ایک سبقت اول درجے کی ہے، ایک اس کے بعد کی ہے، ایک اس کے بعد کی ہے، تو یعنی درجے بندی جو ہے وہ اس کی اساس ہوگی ایمان اور عمل صالح، اخلاص کی نیت۔ تو یہ جو ہیں اساسی تقسیم یہ کیا ہوگی، کامیاب ہونے والے اور ناکام ہونے والے۔ اب کامیابی کے بھی مدارج ہوں گے اور ناکامی کے بھی، مثلا جو منافقوں کے جو سردار ہوں گے ان کو کہا کہ ائمۃ الکفر سب سے نچلے جہنم کے درجے میں ہوں گے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جو منافقوں کے ایمان ہیں وہ جہنم کے بھی سب سے نچلے کیا خانے میں سب ملیں گے، سب زیادہ عذاب میں۔ یعنی کامیابی اور ناکامی یہ ہے ایک پہلا ضابطہ۔ ہاں درجات درقہ درجہ نہیں، وہ تو تنزل کی طرف، تو تنزل کے بھی درجات ہوں گے، بھی درقہ، تنزل بھی ایک سے ایک کا نہیں ہوگا، اس کے اوپر بھی طے درجہ، یعنی اس کے اسٹیجز یا لیول، اور کامیابی جو ہے اس کے، یعنی اصولی تقسیم ہے کامیاب اور ناکام۔ پھر کامیاب ہونے والے اول درجے میں کامیاب ہوئے یا اول درجوں کے یعنی اتباع میں کامیاب ہوئے، اول درجے کی کامیابی جنہوں نے دوسروں کے لیے نمونہ چھوڑا، نمونہ قائم کر گئے، اور دوسرے وہ ہیں جو اس نمونے پر چل کر اپنے آپ کو کامیاب کریں گے۔ تو اس طرح ہم یہ درجات ان اصحاب الجنہ کے مابین دیکھتے ہیں، اور یہ جو درجات ہیں اصحاب الجنہ کے، اس حوالے سے ان میں کوئی ایسا تضاد نہیں ہے کہ جو ہم انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں۔ تو یہ یعنی پہلی جماعت، پہلی تقسیم کامیاب اور ناکام، اور کامیاب ہونے والوں کے اندر دو، سبقت کے ساتھ کامیاب ہو جانے والے اور سبقت والوں کی اتباع میں کامیاب ہونے والے۔ اس کے بعد ایک اہم جو اس نے سوال اٹھایا ہے وہ ہے اہم، لیکن وہ سارا پیدا روایات کا وہ کرتا ہے، اور وہ سیدنا
یعنی ریکارڈ کے طور پر ہم اسے زیر بحث لا رہے ہیں، ویسے اپنے دوستوں کے لیے اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں، لیکن بعض نئے دوستوں کے حوالے سے اس کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ سورہ الانبیاء میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس نے ایک تضاد سامنے رکھا ہے، لایا ہے۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 59 اور 60۔ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے، اور تضاد کی دو، یعنی ہم اسے تقریر کہتے ہیں، دو طرح کے، ایک تضاد تو وہ سامنے نہیں لا سکا، اسے میں خود آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کا جواب دوں گا۔ جس کا وہ ذکر نہیں کر رہا میں آغاز اس سے کر رہا ہوں۔ تضاد یہ ہے کہ سورہ الانعام آیت 108 170 صفحہ، آیت 108 ہے 170 صفحے پر، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کو، دیوتاؤں کو، بتوں کو پکارتے ہیں، ان کو گالی نہ دو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، تم گالی دو گے تو نتیجتاً وہ تمہارے اللہ کو گالی دے۔ 108 یہ ایک ضابطہ ہے، اگرچہ اس نے اس تضاد سے گفتگو نہیں کی ہے، لیکن میں ان کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ، بت ہو یا قبر ہو یا صنم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو گالی نہ دو، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، تو یا تو گالی دینے کی اجازت نہیں، اور یا ان کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا فعل ایک نبی کرتا ہے۔ تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یہ تو عجیب قرآن ہے کہ ایک طرف تو یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ مومن جو ہیں وہ گالی دے، اور دوسری طرف ہے ایک جلیل القدر نبی ابراہیم خلیل اللہ، وہ بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ پہلے اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ ہم کسی کے بت کو، معبود کو، خدا کو گالی نہیں دیں گے، یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، اور سیدنا ابراہیم نے کہیں ان کے بتوں کو گالی نہیں دی، یہ اصول ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ مثلا جو درخت ہے اس کی ٹہنی کو ہاتھ نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو تمہارا ہاتھ شل ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا۔ دیکھو یہ جو گھوڑا ہے نا دلدل، یہ اگر تمہارے پاس سے گزرے، یہ کھیت میں آ جائے، اس کو پکڑنا نا، پکڑو گے تو تمہارے ہاں اولاد نہیں ہوگی، اندھے ہو جاؤ گے۔ یعنی جب کوئی قوم اپنے معبودوں کے باب میں، خواہ وہ درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، گھوڑا ہو، یہ چیلنج کرے کہ یہ نفع کا بھی مالک ہے اور نقصان کا بھی، تو اس وقت موحد کے لیے اگر چیلنج کرنے کا مقام آ جائے اور وہ کہے دیکھو تم کہتے ہو کہ اس درخت کی ٹہنیوں میں یہ طاقت ہے، اس گھوڑے میں یہ طاقت ہے، تو آؤ پھر میں تمہیں اس کی کونچے کاٹتا ہوں، دیکھتا ہوں میرے ہاتھ پر کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ قبول کر لیں چیلنج، تو اس صورت کے اندر یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے، یہ گالی دینا نہیں ہے۔ یعنی عام لائف کے اندر، زندگی کے اندر ہم گالی دینے کے خلاف ہے،
اصول ہے. لیکن جس وقت توحید میں وہ مقام آ جائے کہ وہ کہیں کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں اور ان کی بات ہم رد نہ کر سکیں تاکہ ان کو پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن نہ کر کے دکھا دیں. اگر وہ کوئی قبر ہے تو اسے جلا دیں، مثلا توڑ دیں. اگر وہ کوئی ان کا دلدل ہے تو اسے قتل کر دیں، یا ان کا کوئی اس طرح کا ہے تو اس کو اسٹیچو اس کو تباہ کر دیں. تو یہ چیز، یہ دراصل اسلوب دعوت ہے، یہ دعوت توحید کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ گالی نہیں ہے. اور یہ چیلنج کے ساتھ ہے، یعنی یہ کھلا چیلنج کیا جائے گا، الٹیمیٹم ان کو دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا جتنا تم ان کا دفاع اور حفاظت کر لو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ یہ بے ضرر ہیں، کوئی ان میں نفع نقصان نہیں ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا موقف دوسرا تھا نہ کہ پہلا. تو یہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، پہلا مسئلہ. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو بات سیدنا ابراہیم کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں، اس کا قرآن میں ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت اس کا یہ ہے کہ آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، یہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، کیا ان کی پوزیشن ہے؟ هل يسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں؟ کیا تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہارے مسائل حل کرتے ہیں؟ کیا ان کی پوزیشن ہے؟ تو اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہیں تو پھر بات اور ہے، اور اگر نہیں تو پھر اور بات ہے. تو یہ ہم اس حوالے سے ابھی لیتے ہیں. اب دوسرا سوال ہے، اور وہ تضاد یہ کہتا ہے، دوسرا تضاد ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ دیکھو ابراہیم، ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے توڑا ان کو، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ابراہیم نے تو نہیں توڑا تھا، بڑے بت نے توڑا تھا. تو یہ قرآن میں کلیئر کٹ تضاد ہے بقول اس کے. یعنی ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ابراہیم نے تو نہیں توڑا تھا، وہ تو توڑنے والا تو ان کا بڑا بت تھا. یہ مطلب ہے، تضاد ہے جو وہ کہتا ہے قرآن میں ہم دکھاتے ہیں. تو یہ پہلے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ سورہ الانبیاء کا مقام جو بھی ہم نے نکالا تھا 392 صفحہ. تین سو 92 صفحہ. تین سو 92 صفحہ سورہ الانبیاء، آیت نمبر 57، آیت 57. ارشاد ہوا کہ میں تو اس اللہ کا نمائندہ ہوں، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فاطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین. کہ دیکھو میں تمہارا رب وہی رب ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، وہ اللہ کہ جس نے زمینوں اور آسمان ان سب کو پیدا کیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس اللہ کے وجود پر میں گواہ کے طور پر تمہارے سامنے آیا ہوں، میں اس کے وجود کا گواہ ہوں. اور یہ گواہی وہ اللہ کے کلام سے قائم کرتا ہے. پھر فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور بخدا، وَتَاللَّهِ، اور بخدا، خدا گواہ ہے کہ ضرور میں قید کروں گا، تدبیر لڑاؤں گا تمہارے اصنام کے خلاف. اور یہ میں کب کروں گا؟ یہ اصنام کے ساتھ تمہاری جو میری تدبیر ہے یہ کب تمہیں نظر آئے گی؟ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم الٹے پاؤں یہاں سے جاؤ گے اور پھر دوبارہ واپس آؤ گے. تمہارے جانے اور واپس آنے کا درمیان کا جو وقفہ ہے، اس دوران میں کچھ کروں گا. پہلی بات، آپ نے یہ کام چھپ کر نہیں کیا.
چھپ کر خفیہ طریقے سے آپ نے کوئی واردات نہیں، ڈنکے کی چوٹ ان کو اعلان کر دیا کہ میں یہ کام کروں گا، کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دیا بعد ان تولوا مدبرین، یہ کام میں نے کب کرنا ہے؟ اس وقفے کے دوران جب تم ان کے پاس حاضری دے کر جاؤ گے اور پھر واپس آؤ گے۔ جس طرح ہم کہیں کہ بھئی فلاں نماز اور اس نماز کے درمیانی وقفے میں نے یہ کام کرنا ہے، کوئی چوری چھپے تو کیا نہیں آپ نے، یعنی آپ کے بارے میں یہ جاننا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کوئی پوشیدہ راز نہیں تھا۔ مجاور پروہت جانتے تھے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ جب یہ ہو گیا ہے تو فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، تو کر دیا آپ نے ان اصنام کو ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، الا کبیر لہم، سوائے اس بڑے کے جو ان میں سب سے بڑا تھا، اسٹیٹس، منصب، مقام، اور وہ جو ایک آپ نے چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ جب آئندہ بحث ہو، ڈسکشن ہو، تو میں ان سب کو اس کی طرف لے کر آؤں کہ یہ تو موجود ہے، حاضر ناظر ہے، اس کی تو موجودگی میں ہوا ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ دفاع اس نے کیوں نہیں کیا اپنے چھوٹوں کا؟ چلو اگر وہ بات صحیح ہے، بڑا تو موجود رہا نا، تو اس بڑے کی موجودگی میں ہو گیا تو یہ اتنا لاچار تھا کہ یہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت ہی نہیں کر سکا۔ اور نمبر 2، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ کس نے کیا، بڑا تو ان کا موجود ہے، اسی سے اب کیوں نہ پوچھیں؟ جب یہ نفع کے بھی مالک، نقصان کے بھی مالک، حاضر ناظر، سمیع بصیر، تو آپ کا منشا یہ تھا کہ اس کو باقی رکھ کر 2 مقصد حاصل کرنے تھے۔ آگے اگلی آیت، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ اب دیکھیں، اب یہ جو درمیانی وقفہ ہے قرآن اسے ذکر نہیں کر رہا کہ جب آپ نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تو کچھ ٹائم تو گزرا ہوگا، پھر آپ کرنے کے بعد وہ واردات وہاں سے چلے گئے، کیونکہ گرفتار تو نہیں ہوئے۔ اگر اس واردات کے دوران وہ گرفتار ہو جاتے پھر تو پکڑ کر وہ خود ہی لے آتے، یعنی آپ نے وہ واردات کی اور واردات کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ جب وہاں چلے گئے اور یہ پھر مثلا اگلی نماز میں آئے، مثلا اگلی حاضری پر ان کا ہوا، تو قالو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، جس شخص نے کیا ہے یہ ہمارے ٹھاکروں کے ساتھ وہ بڑا ہی ظالم۔ اب یہاں وہ دراصل ایک جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں وہ اب سوال یہ کہ انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کس نے کیے، کوئی ان کو چیلنج نہیں کر رہا تھا تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین؟ بھئی اگر آج بھی سوچیں ہم کہ کوئی شخص کسی کو دھمکی دے کہ بھئی میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں تجھے قتل کرا دوں گا، اور وہ قتل ہو جائے، دکان جل جائے، تو کیا ہمیں پتہ نہیں یہ کام کس نے کیا ہے؟ یعنی کوئی چوری چھپے تو کیا نہیں کیا، وہ تو کہتے ہیں میں اللہ ضرور یہ کام کروں گا تمہارے ان خداؤں کے ساتھ، اور وہ کام ہو گیا۔ اب وہ ٹھا کر کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ دراصل ماسز کے سامنے وہ اپنی ذمہ داری کو، یا جس طرح کہ اگر کوئی شخص کسی مزار کی حفاظت پر معمور ہو، کسی کی روٹی کھا رہا ہو، تنخواہ لے رہا ہو، الاؤنسز مل رہے ہوں، اور اسی کے اوپر واردات ہو جائے، تو اب وہ اپنی لائبلٹی کو تو بچائے گا نا۔ وہ کیسے کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس شخص نے کرنا ہے؟ تو وہ اپنی ذمہ داری کو ایوائڈ کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ من فعل ھذا بآلہتنا، بھولے بن کر ایک دوسرے سے کہتے بھلا یہ کس نے کیا ہوگا؟ بھائی ہمیں تو پتہ نہیں، انہ لمن الظالمین، اور فتویٰ یہ دے دیا، بڑا ہی ظالم نکلا۔ بھائی اس حد تک توقع نہیں تھی،
یعنی یقیناً جو قبر پرست ہے، یہ گھوڑا پرست ہے، تو اس کو کوئی چیلنج کر دیا تو وہ مانے گا، اول درجے میں اس کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کر جائے. خیر، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. اب جب لوگ اکٹھے ہو گئے، بتاؤ بھائی، تو کیا کہنے لگے؟ سمعنا فتى، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے. اور آگے کیا فرمایا رفتہ محترم؟ یذکرہم، یذکرہم، وہ اب ان کا ذکر کرتا ہے ابراہیم بتوں کا. تو ذکر کا کیا معنی ہوا؟ مالا جپنا. ابراہیم ان بتوں کا ذکر کیا کرتے تھے، تو کیا ان بتوں سے مرادیں مانگتے تھے؟ نعوذ باللہ. ذکر کیا ہوا؟ یعنی کسی کی خوبیاں یا کمالات بیان کرنا، یا کسی کو کنڈمنیشن بھی ذکر ہے، کرٹیسزم، تنقید. یعنی کوئی چیز جو ہے، فکر یا عقیدہ غلط ہے، تو غلط فکر یا عقیدے کی تردید کرنا بھی ذکر ہے. اور ایک اور نقطہ، یہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ نبوت تو ملتی 40 سال پر ہے یا نہیں جواب بھائی؟ 40 سال ہوتے ہیں تو نبوت ملتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت زکریا یحییٰ کو نبوت ملی جوان سے، سیدنا ابراہیم مسیح علیہ السلام کو ملی ابھی جوان سے. بقول روایات سے بھی تو شادی بھی نہیں کی تھی، 33 سال ساری عمر تھی. اور یہاں ابراہیم کو دیکھو، یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ ہاں، یعنی وہ 33 سال میں سارا کام ہو گیا، 40 سال تو پہنچے ہی نہیں. سمعنا فتى، یہاں سیدنا ابراہیم کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ فتى، جوان. ابھرتی جوانی جو ہے اس کو فتى کہتے ہیں، فتوت. اور پیچھے ذکر آ چکا ہے آیت نمبر 51 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور ہم نے تو ابراہیم کو رشدہ من قبل، یعنی جس مقام کا اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا تھا اس کے حوالے سے ہم نے اسے رشد، گائیڈنس دی. اور آگے ایک لفظ آیا ہے، وہ لفظ بھی آیا ہے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم کو پتہ ہو یا نہ ہو، ہمارے تو علم میں تھا کہ ابراہیم نے آگے چل کر نبی ہونا ہے. یعنی نبی کو علم نہیں ہوتا کہ وہ نبی بننے والا ہے، نبی کے علم میں نہیں ہوتا. اگر نبی کے علم میں بھی ہو جائے تو وہ پھر ڈرامہ بن جائے گا. یہ جو ہمارے ہاں کہانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ کے دونوں کندھوں کے مابین ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی. اللہ کے بندو، اگر ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی تو 40 سال تک حضور کیا کرتے رہے؟ غار حرا میں بیٹھے، ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، اور مہر نبوت تو پہلے دن موجود ہے کہ مہر نبوت پڑھی نہیں جاتی تھی یا کسی اور زبان میں لگا دی تھی. بھائی مہر نبوت عربی میں لگے گی یا عبرانی میں، سنسکرت میں؟ نبی عرب ہے تو ختم نبوت کی مہر بھی عربی میں لگے گی. تو عربی میں لگے گی تو انڈرسٹینڈیبل ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ تو اگر سمجھ میں آنے والی مہر لگی ہوئی ہے تو 40 سالہ انتظار کیا؟ یعنی آج تو کسی بکرے اور چھترے پر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو وہ بکرا اور چھترا ساری دنیا دیکھنے کے لیے آتی ہے. تو اگر پیدائشی طور پر وہ سٹیمپ منقوش ہوتی آپ کے بین الجنبتین تو نقشہ ہی اور ہوتا، معاملہ ہی کچھ اور ہوتا. تو خیر، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو وہ کیا تھا؟ فتن. فتوت کہتے اٹھتی جوانی،
اٹھتی جوانی، تو وہ گویا عنفوان شباب، اور ہم نے فتح کو سنا ہے، اور کیا کرتا ہے یذکرہم، وہ تو ان کا دن رات ذکر کیا کرتا تھا۔ اور آگے دیکھیے عجیب قرآن کے اسلوب پر کیا کہتے ہیں، یقال لہو ابراہیم، یہ نہیں کہتے کہ وہ ابراہیم ہے، کہتے سنا ہے کہ کوئی نوجوان ہے ابراہیم، وہ ہمارے ان بتوں کا کھنن کر گویا ہمیں تو نہیں پتا، یعنی وہ اب اپنی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، رسپانسبلٹی، کہ بھئی تم جہاں بیٹھے تھے تمہاری ڈیوٹی تھی ان کی حفاظت کرنا، تم کہاں مارے گئے تھے، کہاں تھے تم؟ ہاں سنا ہے یہ کوئی نوجوان ہے جو ان کا برا ذکر کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم ہے، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم مانتے ہیں، بھئی ہمارے ہی تو خاندان کا ہے، بھئی ابراہیم آزر کے تو بیٹے ہیں، اور آزر ان کا چیف ہے، ہیڈ کسٹوڈین ہے بت خانے کا، تو کہا جاتا ہے اس کا ابراہیم، لوگ کہتے ہیں اس کو، بھائی ہمیں نہیں پتا۔ قالو، کہنے لگے، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، اب گورنمنٹ کو خبر کی، رپورٹ ایف آئی آر کٹوا دی، اور کہنے لگے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، جاؤ پکڑو اس کو اور لاؤ اسے لوگوں کی نظروں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ آ کر گواہی دیں۔ وہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ اب یہاں انڈرسٹوڈ ہے نا کہ وہ جب کہا تو وہ گئے ہوں گے، پکڑ کر لائے ہوں گے، لانے کے بعد لوگوں کے سامنے مجمع لگا ہوگا۔ اب یہ الفاظ تو موجود نہیں ہیں قرآن میں، یعنی قرآن میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا لاؤ اس کو تاکہ لوگ اس کی زیارت کریں۔ اب لازم بات ہے انہوں نے آدمی بھیجا ہوگا، پولیس بھیجی ہوگی، انہوں نے ٹریس آؤٹ کیا ہوگا، پھر آپ کو گرفتار کر کے لائے ہوں گے۔ اب یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہے، لفظوں میں مذکور نہیں ہے، یہ آپ نے خود سمجھنی ہے، تدبر فی القرآن میں۔ قالو، جب وہ لے آئے تو کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے؟ قال بل فعلہ کے بعد دیکھیں سواد لام ہے، سواد لام یہ، اور نیچے قاف ہے، قاف کس کی علامت ہے؟ وقف کی، پنکچویشن، یعنی اس کو یوں نہیں پڑھنا قال بل فعلہ کبیرہم، یہ ظلم ہے۔ اردو تراجم نے اور اردو تراجم سے انگریزی میں ترجمہ ہوئے ہیں، یہ عبارت اس طرح ہے قال بل فعلہ یہ ایک الگ جملہ ہے، اور یہاں سے نیا جملہ شروع ہوتا ہے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ دو الگ الگ جملے تھے اور دو جملوں کو ایک جملہ بنا دیا، اور ایک جملہ بنا کر نبی مقدس محترم ابراہیم کو نعوذ باللہ جھوٹا، اور غیر مسلموں کو بتایا کہ قرآن میں تضاد ہے۔ یہ تضاد قرآن کا نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ ہمارے مترجمین کا اور قرآن کے پنکچویشن کو پامال کرنے والوں کا تضاد ہے۔ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ، رک گئے، کہا آپ نے کہ کیا ہے اس کو کسی کرنے والے نے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، ایک کام ہوا ہے نا، کام ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے، تخریب ہوئی ہے، تخریب کاری ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے، تمہارے ان ٹھاکروں کا سچا ناش ہوا ہے نا، ہاں ہوا ہے، تو کسی نہ کسی نے تو کیا ہے نا، اس کا تو تم انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کام ہوا ہے، کہ اس کا انکار کر سکتے ہیں جاؤ بھائی؟ کیا نہیں، وہ چھوڑو، بریکٹ چھوڑو، یہ تو
طے شدہ بات ہے نا، جب آپ پوچھتے ہیں کہ کسی نہ کسی نے اس کو کیا ہے نا، اس حقیقت کا تو انکار نہیں کر سکتے یا کر سکتے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انت فعلتا، یعنی فعل تو موجود ہے، مسئلہ صرف یہ کس نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی نہ کوئی تو کرنے والا ہے نا، یعنی یہ کام کسی نہ کسی نے تو کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ کبیروں والا فصلوا ان کانوا ینطقون، یہ موقع کا بڑا گواہ تو مجھے اسی نے کیوں نہ پوچھے یہ کام کس نے کیا، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے ٹھاکر حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، سمیع ہیں، غیب دان ہیں، تمہاری سارے حاجت روائیاں مشکل کشائیاں کرتے، تم ان سے دعائیں مانگتے ہو، تو جب ان کا سب سے بڑا موجود ہے تو اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بڑا موجود نہ ہوتا تو تم مجھ سے پوچھتے، بڑی شرم کی بات ہے کہ موقع کا سب سے بڑا گواہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، سمیع و بصیر ہے، اور اس کے ہوتے ہو تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ میں نے کیا یا نہیں کیا۔ میں کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا یا نہ کیا؟ بڑا موجود ہے، آؤ ہم سارے مل کر اس سے پوچھتے۔ اب دیکھیے اس دلیل کا اثر کیا ہوا، مولوی نے اسے تقریب کرا، جھوٹ بولا، لیکن یہ دلیل کتنی کارگر تھی آگے دیکھیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، فرمایا کہ ان میں اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ابراہیم کے سامنے فیس ٹو فیس بات کر سکے۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے، منہ نیچے کر لیے۔ یہ تھی نبی کی دلیل کہ منہ جھکا لیے، نیچے کر لیے، اور منہ جھکا کر کہنے لگے۔ اب یہ جو فقالو ہے نا، اونچا نہیں کہا انہوں نے، یہ بھی آپ نے دلی میں کہا، انکم انتم الظالمون، دیکھو اس نے تمہیں لاجواب کر دیا، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ یعنی وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ اس دلیل کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، نہ یہ حاضر ہیں یا ناظر ہیں، نہ یہ سمیع و بصیر ہیں، یا نہ نفع نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ دفاع کر سکتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی توحید پر کہ پوری مملکت میں اب ابراہیم ناقابل برداشت ہو گیا، جواب ہی نہیں، کیا جواب دیں؟ یہ تھی وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو آپ نے کر کے دکھائی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، فرمایا کہ پہلے تو منہ نیچے جھکا لیے، ایڈمٹ کر گئے اپنے دلوں میں کہ تم غلط ہو۔ پھر کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جھکے ہوئے منہوں کے ساتھ، یعنی فیس ٹو فیس نہیں ہوئے، آنکھیں اٹھائی نہیں، جھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے۔ کیا کہنے لگے رفقائے محترم؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ یہ بات ان سے کہلوانی تھی، یعنی اگر ابراہیم کہہ دیتے میں نے کیا یا نہیں کیا تو بات ختم ہو جاتی، اور یہ مقصود نہیں تھا، مقصود تھا ان کی زبانوں سے ان کے غلط ہونے کا اعتراف کروایا جائے۔ ہاں، جھوٹ بولا ہی نہیں، یعنی ان کو ان کے مقام پر جا کر جسے جھوٹے کو اس کے گھر پہنچانا، تو ان کو پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ تم فریب اور فراڈ کے نمائندے ہو، اور تمہارا تمام کاروبار جھوٹ پر ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے پر ہے، اگر نہیں تو آؤ میدان میں ثابت کرو۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا لقد علمت، تو بہت بہتر جانتا ہے، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بولا نہیں کرتے۔ فرمایا سیدنا ابراہیم نے، قال افتعبدون من دون اللہ
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تو فرمایا کہ دیکھو ثابت ہو گیا کہ نہ تمہارے لیے نفع ان کے پاس ہے نہ نقصان ان کا، تو جو نفع و نقصان دونوں سے پیدل ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کو تم اللہ کے ساتھ ساتھ کھڑا کر رہے، نظریں، نیازیں، نذرانے اور ان کی حاجت روائی، مشکل کشائی، تو کتنے تم عقل سے پیدل ہو، افلا تعقلون، تو تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ تو یہ جو بات تھی نعوذ باللہ کہ سیدنا ابراہیم کو ایک طرف کہتا ہے کہ وہ کیا تھا اور دوسری طرف کہتا ہے وہ نہیں کیا تھا، تو یہ تراجم کی خرابی ہے، نہ کہ متن قرآن میں کوئی تضاد۔ اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نے اگلا ایک اور اہم تضاد اپنی طرف سے پیدا کی ہے۔ سورہ البقرہ آیت 117، آیت 117 ہے سورہ البقرہ، صفحہ شاید 22 ہوگا۔ صفحہ 22۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو قرآن میں، اوریجنیٹ کرنے والے ہیں اللہ آسمانوں کے اور زمین کے۔ بدیع بادہ کا معنی ہوتا ہے اثر نو کسی چیز کو بنانا، جس کا پہلے نہ کوئی نمونہ ہو نہ ڈائی، اثر نو اوریجنیٹ کرنا، اثر نو بنانے والے ہیں اللہ پاک آسمانوں کو اور زمین کو۔ اور اللہ کی شان یہ ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں کسی چیز کا، امر کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، تو اس چیز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کن، کن ہو جا، اور آگے ہے فَيَكُونُ، تو ترجمے یہ کیے گئے ہیں پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پہلا تو تضاد وہ یہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھو ایک طرف قرآن کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف کتنے ہی مقامات مثلا 7:54 کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کی، اسی طرح 32:4 وہ ایام اللہ میں ہم نے وہ تمام حوالہ جات دیکھے تھے۔ تو پہلا وہ تضاد یہ پیدا کرتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کن فیکون ہے اور دوسری طرف آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں مجھے 6 دن لگ گئے، تو یہ کیا تضاد نہیں کہ کن فیکون اور پھر 6 دن؟ سمجھ جاؤ بھائی تضاد کیا ہے؟ کن فیکون اور دوسری طرف 6 دن، اس کا تو مطلب ہوا کہ تضاد ہو گیا۔ ہاں، پھر اس نے بہت سی آیات کن فیکون والے اس مقام کے ساتھ اکٹھی کرتا گیا۔ پہلا جو اس آیت پر 217 میں مسئلہ ہے وہ یہ کہ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ فرماتے ہیں کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں کن کے بعد آیا ہے فیکونو، کن فیکونو، اگر ایسا ہوتا نا کن فیکن،
اگر فا یا کاف واو نہ ہوتی درمیان میں، کاف کے بعد نون ہوتا اور نون پر جزم ہوتی اور یوں عبارت ہوتی کون فیکن، پھر اس کا وہ معنی ہوتا جو مولویوں نے ترجمے میں کیا ہے اور جس کو یہ محترم قرآن نے تضاد پیدا کرنے کے لیے استعمال کر، کہیں قرآن میں نہیں آیا کون فیکن، کون فیکن یہ کہیں قرآن میں نہیں، جہاں کہیں قرآن میں ہے وہ یہ ہے کون فیکونو، کون فیکونو۔ فرق یہ ہے دونوں میں بات، ایک ہے ہو جا، ہو گئی، اگر ہوگا کہا ہو جا اور ہو گئی، اگر یہ مفہوم تب ہوتا جب عربی میں عبارت ہوتی کن فیکن، کن فیکن نہیں ہے قرآن میں، کیا ہے کن فیکونو، یہ ہوگا اللہ پاک فرماتے ہو جا فیکونو، پس وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا مجرد امر کن جب صادر ہو جاتا ہے تو وہ چیز وقوع پذیری کے پروسیس میں آ جاتی ہے، یعنی وہ چیز بیکمنگ کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو مثلا اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ فرض کرو باغ اگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے زمین ہوگی، زمین تیار ہوگی، زمین جب تیار ہو جائے گی تو اس میں پھر بیج ڈالا جائے گا، بیج پھر اپنے مدارج اور مراحل سے اپنی تکمیل پاتے ہوئے انجام کار باغ بن جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس طریقہ کار کی وضاحت خود ہی فرمائی ہے، اسی آیت کو جو اس نے تضاد کے حوالے سے پیش کی ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 5، آیت صفحہ 197، صفحہ 197، یدبر الامر، سجدہ 32ویں سورہ، نہیں صفحہ ہے 497، اچھا 497، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اللہ پاک کا طریقہ کار یہ ہے یدبر الامر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر کی تدبیر فرماتے ہیں، مینجمنٹ، کمانڈمنٹ، آرڈر کرنا، تدبیر امر فرماتے ہیں، کس طرح من السماء الی الارض، یعنی وہ اپنے مقام بلند سے کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں اور وہ چیز اس مقام بلند سے اس کا جو پست ترین مقام ہوتا ہے عرش، وہاں سے وہ چیز اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ آپ نے مکان بنانا ہے تو مکان بنانے کے لیے اس کا پہلا حلولہ نقشہ، پھر زمین، پھر اینٹیں، لوازمات، تو جو اس امر کے لوازمات ہوتے ہیں پست ترین نقطہ سے، لوئسٹ سب سے نچلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہاں سے وہ کام شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس کی مثال دیکھیں گے قرآن سے۔ پھر وہ چیز لوئسٹ مقام سے اوپر بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے، ثم یعرج الیہ، پھر وہ پستری مقام سے وہ چیز بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اس مقام کی طرف جہاں پر اس نے جانا ہوتا ہے، عروج کرتی ہے، ایلیویٹ ہوتی ہے۔
یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ ڈیسیجن اپنی سب سے نچلی سطح پر جاتا ہے، اس نچلی سطح سے ابتدائی مٹیریل سے وہ گویا کہ نمود پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بائی سٹیجز وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس نیچے سے اوپر جانے کے اس عمل میں کیا ٹائم فی یومن کان مقدارہ الف سنہ، فرمایا کہ ان ٹیموں پر بعض اوقات وہ ایک یوم اور ایک یوم کی کیا مقدار فرمائی، فرمایا گویا کہ 1000 سال، ایک ہزار سال ممبا تعدون تمہاری شماریات کے حوالے سے، اور دوسرے مقام پر 50 الف سنہ 50,000 سال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسکیمیں ہیں وہ کم از کم 1000 سال اور 50 الف سنہ، اور یہ کیا ہے تمہارا شمار، تمہارا جو گنتی کا اندازے اور نظام ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ جو لوئسٹ سے بلند مقام کی طرف اس چیز کا بڑھنا ہے، اس میں انسانوں کی شراکت کہاں ہے؟ انسان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں، سورہ الفاتر 35ویں سورہ، انسانوں کی شراکت، اس عمل میں انسان بھی شریک ہوتا ہے۔ آیت نمبر 10، 521 صفحہ، 521 صفحہ، یہ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، جو کوئی اللہ کے ہاں سے عزت لینا چاہتا ہے تو اسے علم ہونا چاہیے کہ عزت تمام تر اسی کے قبضے میں ہے، اور اس کی ذات کا حال یہ الہ یصعد الکلم الطیب، ہر طیب آئیڈیالوجی، نظام، قوانین، اقدار وہ صعود کرتے، ایلیویٹ کرتے اللہ کی طرف۔ آگے ہے والعمل الصالح یرفعہ، اور سوٹیبل ایکشن اس کلمہ طیب کو مزید رفعت دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی اسکیمیں ہیں وہ تو پوری ہو کر رہتی ہیں، لیکن اگر انسان کا عمل شامل ہو جائے تو جو کام 1000 سال میں ہونا ہے ہو سکتا ہے 100 سال میں ہو جائے، 100 سال والا دہائیوں میں ہو جائے۔ جس طرح کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، جب ان کا عمل اللہ کے قوام میں شامل ہو گیا تو وہ انقلاب 23 سال کے اندر پایا تکمیل کو پہنچ گیا۔ یعنی اگر انسانی عمل صالح اللہ تعالیٰ کی اسکیموں کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹائم کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان راستے میں آبسٹیکل کھڑی کر کے ٹائم بڑھا بھی دیتا ہے۔ انسان کو یہ اختیار بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اسکیم تو پوری ہو کر رہے گی، یہ طے شدہ بات ہے، لیکن اس اسکیم کے اندر ہنڈرینسز انسان کھڑی کر سکتا ہے۔ یہ تو مثال ہوئی کہ عمل صالح ایلیویٹ کرتا ہے۔ اب اس کی ہم ایک مادی مثال جس سے یہ دونوں باتیں بیک وقت ہمارے سامنے آ سکتی ہیں، سورہ القصص کون فیکون کے مفہوم کی غلطی ہمارے سامنے